बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। इस वीडियो में मैं आपके सामने क़ुरान करीम के 12 अल्फाज ऐसे पेश करूँगा जो सब देखने में बज़ाहिर एक जैसे होते हैं और इनमें कुछ ज़बर ज़ेर पेश का या कुछ एक आध हर्फ का फ़र्क होता है, लेकिन देखने में वो एक जैसे लग रहे होते हैं। तो इनका तर्जमा बताऊंगा और इनकी मिसाल के तौर पर एक एक आयत आपके सामने पेश करूंगा। तो इन 12 में से सबसे पहला लफ्ज़ है अन। अलिफ नून ज़बर अन। इसका उर्दू तर्जमा है केह, और कुरान करीम में ये मुतअद्दिद बार आया है, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। इसमें अन आया हुआ है, क्या वो गुमान करता है कि उस पर कोई भी हरगिज़ कादिर ना हो सकेगा। तो यहाँ अन का तर्जमा है कि। दूसरा लफ्ज़ है अन्ना। इसका तर्जमा भी होता है कि, यानी अन और अन्ना इन दोनों का एक ही मतलब है, सिर्फ़ लफ्ज़ी फ़र्क है, वो है अन और ये है अन्ना। अलबत्ता अरबी एतबार से, अरबी में ग्रामर के एतबार से इनमें ये फ़र्क आ जाता है कि अन्ना के बाद जो इस्म आता है वो मंसूब हो जाता है। यानी अगर ज़ैदुन क़ाइमुन था, अगर शुरू में अन्ना आ जाएगा किसी एतबार से, तो यानी अगर हमको तर्जमे में मकसूद होगा कहलाना, जो कि ज़ाहिर सी बात है इबारत के दरमियान में आता है, तो दरमियान में आया ये जुमला और इससे शुरू में कि अन्ना आ गया, तो अब ज़ैदुन क़ाइमुन को हम यूँ पढ़ेंगे अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। तो ज़ैदुन जो कि हालत रफ़ई में था, अन्ना के आने पर वो हालत नस्बी में आ गया। इसके अलावा अन और अन्ना में कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों का तर्जमा होता है कह। इसको ग्रामर में हम यूँ कहते हैं कि ये अपने माबाद को मस्दर बना देते हैं। तो मस्दर फिर इसी तरीके से बनता है कि अगर उसको जुमले के एतबार से तर्जमा किया जाए तो तर्जमे में कह आता है। जैसे यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो गुमान करता है कि उसका माल उसे हमेशा रखेगा। तीसरा लफ्ज़ है इन्हीं से मिलता जुलता इन, हमज़ा नून ज़ेर इन। इसका उर्दू तर्जमा है अगर। जैसे इन कुंतुम स्वादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। तो अगर हमें अगर कहना हो तो हम अरबी में इन कहेंगे। यही इन अंग्रेज़ी में जाता है तो इसका तर्जमा बदल जाता है इन। उसका तर्जमा होता है मैं, किसी चीज़ के अंदर, लेकिन अरबी में इन का मतलब है अगर। चौथा लफ्ज़ है इन्हीं से मिलता जुलता इन्ना, और इन्ना का तर्जमा आपको पता है कि इसका तर्जमा होता है बेशक, बिलाशुबा, यानी ये यकीन के लिए आता है। किसी बात पर अगर यकीन को ज़ाहिर करना हो तो हम इन्ना लगा के करते हैं। और इन्ना और अन्ना में यही फ़र्क है कि इन्ना जो है वो बीच में नहीं आता, कलाम के शुरू में आ रहा होता है, और इसीलिए इसमें इसके तर्जमे में बेशक ही तर्जमा होता है। और अन्ना चूँकि कलाम के दरमियान में आ रहा होता है, किसी बात की वजाहत की जा रही होती है, तो लफ्ज़ कह से उसका तर्जमा होता है। वरना अन्ना का जो मैंने आपको बताया कि ज़ैदुन को उसने ज़ैदन कर दिया था, इसी तरह इन्ना भी ज़ैदुन को ज़ैदन कर देता है। जैसे इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक तंगी के बाद आसानी होती है, बेशक तंगी के बाद आसानी है। तो अब तक हमने 4 अल्फाज समझ लिए, अन, अन्ना, इन, इन्ना। ये बिल्कुल एक जैसे हैं दिखने में, लेकिन इनके तर्जमे में भी फ़र्क है, इनके इस्तेमाल में भी फ़र्क है। पांचवा लफ्ज़ इन्हीं से मिलता जुलता है इन्ना, यानी हमने आखिर में अलिफ लगा दिया इन्ना के, तो अब ये गोया 2 लफ्ज़ थे, गोया क्या हकीकतन ये 2 लफ्ज़ थे, इन्ना और ना। इनको मिलाया तो ये बना इन्नना। इन्नना भी कुरान में इस्तेमाल होता है, और फिर इन्नना को मुख्तसर करके 2 नून को एक कर देते हैं और यूं हम फिर कहते हैं इन्ना, तो इसका वही तर्जमा होता है जो इन्नना का होता है। फिर इन्नना में आप देख लें तो इन्ना का तर्जमा है बेशक और ना का मतलब है हम। तो इन्नना और इन्ना इन दोनों का मतलब है बेशक हम। जैसे इन्ना अअतैना कल कौसर,
چھٹا لفظ ہے آل آنا، اور اس کا ترجمہ ہے کیا اب، جیسے آل آنا وقد عصیت قبل، کیا اب، یعنی تنبیہ کے لیے آتا ہے، کیا اب ہوش آیا ہے آپ کو، تو اس کے لیے کیا اب، اس کے لیے پھر کہتے ہیں آل آنا۔ تو آپ بھی اگر عربی میں گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کو کسی سے کہنا ہو کہ کیا اب بات سمجھ میں آئی آپ کو، کیا آپ کو اب کیا آپ کو اب ہوش آیا ہے، کیا آپ کو اب بات پتہ چلی ہے، تو ہمیشہ ایسے موقع پر آپ صرف ایک لفظ کہہ دیں آل آنا، تو آپ نے گویا پورا جملہ کہہ دیا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہماری عربی تکلم میں بھی ہم کو مدد ملے گی اس سے۔ اسی سے ملتے جلتا ایک اور لفظ ہے الآنا، اور الآنا کا مطلب ہے اب۔ اب یہاں تھوڑا سا فرق کو سمجھے کہ آل آنا اور الآنا میں فرق کیا ہے اور یہ ہے کیا۔ دیکھیں آن اردو میں استعمال ہوتا ہے، آن، ٹھیک ہے نا، آن عربی کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وقت۔ آن واحد، ایک لمحہ، تو آن لمحے اور وقت کو کہتے ہیں۔ اب عربی میں جب اس کے شروع میں الف لام لگایا الآنا، تو الف لام لگتا ہے مخصوص چیز کے لیے، گویا ہم نے وقت کو مخصوص کر دیا۔ جب وقت کو ہم مخصوص کریں گے تو جو حالیہ وقت ہوگا وہ مراد ہوگا، اور اس کو پھر اردو میں کہتے ہیں اب اور ابھی۔ تو الآنا کا مطلب ہوتا ہے اب اور ابھی۔ اب اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا، حمزہ زبر آ، یہ عربی میں آتا ہے استفہام کے لیے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا۔ تو الآنا یہ یوں بنا، اور پھر یہ الآنا میں جب بیچ میں الف آ گیا الآنا کا، تو اب اس کو گرا کر، اس کے زبر کو گرا کر اس کو لمبا کر دیا اور یوں کہا آل آنا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آل آنا اور الآنا کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الآنا کا مطلب ہے اب، اور آل آنا یہ دو لفظ ہیں، حمزہ جس کا ترجمہ ہے کیا، اور الآن کا مطلب ہے اب۔ تو کیا اب آل آنا اور الآنا اب۔ جیسے الآن خفف اللہ عنکم، قرآن کریم میں موجود ہے یہ لفظ۔ آٹھواں لفظ ہے بِأَنَّ، یہاں ہم نے کیا کیا ہے، انا کے شروع میں بی کا اضافہ کر دیا ہے، بازر بی۔ بازر بی عربی زبان میں بہت دلچسپ لفظ ہے، اس پر انشاءاللہ میں باقاعدہ ایک پوری ویڈیو بناؤں گا، اور اس کے بارے میں مضمون اپنے دماغ میں تیار کر چکا ہوں الحمدللہ۔ جب مجھے فرصت ملے گی میں آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ بازر بی عربی زبان کا کتنا دلچسپ لفظ ہے۔ تو بِأَنَّ، بازر بی کا ترجمہ بہت سارے لفظوں سے ہو سکتا ہے، سے، میں، کو، ساتھ، اور انا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ۔ اب بِأَنَّ جب ہوتا ہے تو بِأَنَّ کا مطلب ہوتا ہے اس طور پر کہ، یا پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو آپ اسی طریقے سے دیکھیے گا انشاءاللہ، تو قرآن کریم کے ترجمے میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ جیسے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہاں پہ بِأَنَّ کا استعمال ہوا ہے۔ نواں لفظ ہے فَإِن، فا زبر فا، اور اس کے بعد ہے ان ہم نے سمجھ لیا، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور فا کا مطلب ہوتا ہے پس۔ یہ بھی بڑا پیارا لفظ ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ موقع ملا تو الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ فَإِن کا مطلب ہے پس اگر، جیسے فَإِن لَمْ تَجِدُوا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا۔ 10واں لفظ ہے اسی سے ملتا جلتا فَإِنَّ، یہاں ہم نے کیا کیا ہے، ان پر فا کو داخل کیا ہے، تو فَإِن کا مطلب تھا پس اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، تو فَإِنَّ کا مطلب ہوگا پس بے شک۔ لیکن فَإِنَّ کا ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے جو آپ کو عربی عبارتوں میں روانی میں سمجھ میں آئے گا، جس کا جو ہوتا ہے کیونکہ، آپ کو کہنا ہو کیونکہ، تو اس کے لیے آپ بہت سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، انہی میں سے ایک فَإِنَّ بھی ہے، جیسے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ 11واں لفظ ہے کَأَنَّ، یہاں پر انا کے شروع میں کاف کو داخل کیا ہے، کاف بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور کَأَنَّ مل کر یہ پورا ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے گویا کے معنی میں۔ اردو میں ہم گویا کہتے ہیں نا، گویا یوں ہو گیا، گویا وہ یوں ہو گویا، وہ ایسا ہے، تو اس کے لیے عربی میں کَأَنَّ کا لفظ آتا ہے، جیسے کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ 12واں لفظ ہے لِأَن یا پھر لِأَنَّ، کیونکہ ان اور انا ایک ہی چیز ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، تو ان کے شروع میں لام زیر لی لگا دیا۔ لام زیر لی کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، تو اور اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کا، کی، کے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو لِأَن اور لِأَنَّ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، نمبر 1 اس بات کا کہ، اور نمبر 2 کیوں کہ۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا
کہ میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہو جاؤں۔ تو یہاں اس بات کا کے معنی میں ہے، اور یہ کیوں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تھوڑی سی طویل ویڈیو لیکن اس کے اندر 12 ایک جیسے دلچسپ الفاظ ہیں، بڑی اچھی لگی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ میرے ان سلسلوں کے ساتھ مستقل جڑے رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔